السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 4 جون 2019 29 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے الحمدللہ۔ اب میں آپ کو مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور آپ کے فتاوے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں موجود ہیں الحمدللہ۔ پچھلے 30 سالوں سے آپ درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان رخصت رمضان کی نصیحتیں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم۔ وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذی۔
معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ گزرنے میں صرف چند ساعتیں باقی ہیں، اور قوی امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سے کہ آج چاند اگر ہو گیا تو کل شوال کی پہلی تاریخ اشہر حج داخل ہو چکا ہے، اور عید کی نماز انشاءاللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع ہے رخصت رمضان کی نصیحتیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے، بہت ہی تیزی سے برکتوں اور سعادتوں کو لیے ہوئے آیا اور گزر گیا۔ ہمیں کیا کرنا تھا، ہم نے کیا کیا ہے، اس کا محاسبہ ہر آدمی اپنے اعمال کے تعلق سے کرنا چاہیے اور کرے۔ نصیحت ہر دور میں، ہر آدمی کے لیے، ہر مہینے میں، ہر دن میں یہ عام ہے۔ رخصت رمضان ہی کی نصیحتیں خاص طور پر اہم نہیں ہیں، لیکن کچھ اہمیت کے حامل ضرور ہیں کہ اس میں آپ نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، اس میں آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، اس میں آپ نے قدر کی راتوں کو جاگنے کا اہتمام کیا، اور ان سارے اہتمامات اور ساری چیزوں کو ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کا تقرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اور ہمارے ان اعمال کے کرنے سے جنت واجب تو نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور وہ بھی بغیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے غیر ممکن ہے۔ بغیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور بغیر اس کی رضا اور بغیر اس کی مرضی کے اور بغیر اس کی رحمت کے جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ تو رمضان کی نصیحتوں کے تعلق سے یہ آپ قرآن کے دروس، حدیث کے دروس، اعمال کی اصلاح، قبول اعمال کی شرطیں، یہ ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ میں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ نصیحت ڈکشنری میں یا لغت میں خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ خیر خواہی کسی آدمی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال رکھنا، اچھے
انداز میں پیش آنا، اچھے القاب سے پکارنا، یہ سب خیر خواہی میں داخل ہے۔ چونکہ رخصت رمضان سے یہ معاملہ جوڑ دیا ہے، اس لیے باتیں وہی رہیں گی جو عمومی طور پر احادیث صحیحہ میں صادر ہیں، لیکن رمضان بھی ایک محتم بالشان مہینہ ہے، اس لیے اس کی عظمت اور اس کا تقدس اور اس کی فضیلت عام مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت، رات کو نمازوں اور سجدوں سے اپنی جبینوں کو آباد رکھنا، یہ بڑا اہم کردار ہے امت مسلمہ کا۔ ناظرین کرام، تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ نصیحت کے تعلق سے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کر دوں تو یہ وہ نصیحت ہے، یہ وہ خیر خواہی ہے کہ جو زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہے، اور زبان نبوت سے صادر شدہ احکام وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی رخصتی ہو یا اشہر حج کی آمد ہو یا عید قربانی کے ایام ہو، اس میں تمام میں وہی نصیحتیں، وہی خیر خواہیاں کارآمد دنیا اور آخرت میں بن سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، تقریرات اور صاف خلقیہ سے واضح ہوں۔ یہ بات مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نصیحت یا عام، لیکن میں ابھی آپ کو چلتے چلتے رمضان کے تعلق سے چند باتیں عرض کر سکتا ہوں، کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی خیر خواہی اور نصیحت میں داخل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نصیحت کا لفظی معنی جان گئے کہ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رواداری کرنا، صبر کرنا، بھائی چارہ کا مظاہرہ کرنا، یہ سب رمضان المبارک کی نصیحتیں ہیں، اور شرعی اعتبار سے دین خود نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر ہم نصیحت کو شرعی اعتبار سے سمجھیں گے تو وہ ہر آن، ہر وقت، ہر مہینہ، ہر ملک، ہر انسان، مرد یا عورت، ہر جنات، مرد یا عورت، سب کے لیے عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پورے دین کا تعارف کرا دیا ہے، اور پورا دین ہی نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں تمیم داری، بڑے اونچے پیمانے کے یہ صحابی رسول ہیں۔ قرآن کے جمع کرنے میں ان کا رول ہے، اور قرآن سے ان کو بڑی محبت تھی، اور قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ اس لیے یہ میں نے حدیث منتخب کیا کہ جو صحابی قرآن کے جمع کرنے میں، قرآن سے لگاؤ رکھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں ہو، اور موضوع رمضان مبارک کی رخصتی کی نصیحتیں ہوں، اور لفظ نصیحت
خیر خواہی کا نام خود اللہ کے رسول نے زبان نبوت سے ادا کیا ہو تو اس سے بہتر اس روایت کو، اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں خیر خواہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس دین کو نبی نے خیر خواہ بتایا اور پوری امت کے سامنے دین کا صحیح تعارف کرایا، تو راوی کے اعتبار سے، حدیث رسول کے اعتبار سے، رخصت رمضان کے اعتبار سے، تو گویا کہ بہت ساری وجوہات اور بہت سارے طریقوں سے مجھے یہ معلوم ہوا اور میں نے یہ سمجھا، اور مخرج کے تعلق سے کہ حدیث میں صحیح مسلم کی ہے، اس لیے اس حدیث کو آج بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات محفوظ ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم حدیث سنتے ہیں ابو تمیم داری کے سلسلے سے کہ ابو تمیم داری نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ گرامر اگر آپ جانتے ہوں، ہم لوگ عجمی ہیں لیکن اہل عرب جانتے تھے الدین النصیحہ تو مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، کامن نہیں ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ مکمل دین یہ خیر خواہی ہی کا نام ہے، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خیر خواہی بڑی اہم چیز ہے، اور رخصت رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا لوگوں، دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، دین ہی خیر خواہی کا نام ہے۔ تو دین آپ جانتے ہیں، توحید، اقامت صلاح، ایتاء زکاة، ایتاء حج، صوم رمضان ہی نہیں بلکہ پوری شریعت دین ہے۔ اور جب پوری شریعت دین ہے تو ان تمام شریعتوں کے اوپر عمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ اس لیے یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو لوگوں نے کہا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کن کے ساتھ خیر خواہی کریں، کن لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ، خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، خیر خواہی اللہ کے رسول کے ساتھ، خیر خواہی مسلمانوں کے جو امیر ہوں ان کے ساتھ، خیر خواہی عام انسان ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ اکبر! نصیحت ہو، خیر خواہی ہو، رخصت رمضان ہو، اتیان حج ہو، زکوٰۃ ہو، سوشل اور سماج کا معاشرہ، اس میں خیر خواہی ہے۔ اللہ اللہ! کتنی جامع حدیث اور کتنی فصیح اور بلیغ اور کتنا صاف ستھرا لہجہ، 2 ٹوک فیصلہ، پورا دین کھنگال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے رمضان المبارک کے رخصتی کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے آخری روزے میں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کل عید ہو جائے، تو اس لیے رسول نے جو خیر خواہی کا پیغام دیا ہے، یہ عزم کر لیں آج ہی سے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی،
اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے امیر کے لیے خیر خواہی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لیں۔ یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے، یہی تمام مہینوں کا پیغام، تمام راتوں کا پیغام، تمام ایام کا پیغام، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے ہے۔ اب آئیے ایک ایک چیز کی بہت ہی مختصر انداز میں ہم تشریح کر کے اپنی بات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ آدمی توحید پرست رہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اعمال کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ کسی غیر کو ادنا شریک بھی نہ سمجھے۔ تو یہی سبق رمضان میں زیادہ دہرایا گیا ہے، یہی سبق، یہی خیر خواہی کا جذبہ رمضان میں زیادہ رول اور زیادہ مشق کرائی گئی ہے، اور یہ مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ اس میں توحید کے درس کو، اللہ کی ذات کی خیر خواہی کو مکمل طور پر سمجھ لیں۔ جب رمضان جائے تب بھی ہم موحد باقی رہیں، تب بھی ہمارا تعلق قرآن سے رہے، تب بھی ہمارا تعلق مساجد رہے، تب بھی ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے۔ یہی اللہ کے رسول نے سب سے پہلی توحید ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کرو۔ آج کا مسلمان رمضان آئے یا غیر رمضان میں اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے کردار اور رول کے ذریعے سے مشرکانہ کام انجام دیتا ہے، تو گویا کہ وہ آدمی اللہ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور جو اللہ کا خیر خواہ نہیں ہوگا، اللہ کے لیے خیر خواہی نہیں کرے گا، تو وہ دنیا میں نہ اپنے لیے ہے اور نہ کسی دوسرے کے لیے ہے۔ یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے حکم سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 3 عالم کی ضمانت لے کر کے اترا ہے۔ عالم دنیا ہے، اس کی ضمانت قرآن لیتا ہے، اس کے سارے اصول، سارے ضابطے قرآن میں موجود ہیں۔ عالم برزخ ہے، یہ عالم برزخ کی کامیابی کا قرآن دعویٰ کرتا ہے اور ضمانت بھی لیتا ہے۔ اور آخرت ہے، اور آخرت میں بڑے منازل ہیں، تو قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کلام اللہ کے ساتھ، کلام اللہ کے لیے خیر خواہی ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، جیسا ہمارا تعلق قرآن سے جڑ گیا تھا رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہ گیا، تب ہم سمجھیں اور آپ سمجھیں کہ نبی کی قول کے مطابق قرآن کے لیے، قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہمارا ہے۔ لیکن اگر رمضان المبارک ختم ہوتے ہی ہم نے اپنے تعلقات کو قرآن سے الگ کر لیا، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو سمجھو چاہے وہ رمضان ہو، چاہے رمضان کے بعد اشہر حج ہو، اگر قرآن سے کسی کا تعلق نہیں ہے تو نہ وہ دنیا میں کسی آدمی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور نہ وہ آدمی توحید پرست ہو سکتا ہے، اور نہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے کلام کا صحیح قدردان ہو سکتا ہے۔ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ قرآن کو پڑھو،
समझो आज कुरान के साथ गलत बर्ताव किया जाता है। कुरान के लौहात, कुरानी आयतें बरकत के लिए दुकानों में, घरों में लगाए जाते हैं, जो कतई जायज नहीं है। कुरान इसलिए नहीं आया है, उसके साथ बेइंसाफी हो रही है, उसके साथ खैरखाई नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, कि कुरान के साथ खैरखाई करो। आज कुरान की आयतें लिख करके तावीज़ गंदे की शक्ल में लोगों के सामने पेश किया जाता है। आज कुरानी आयत को हिंदुओं में लिख करके कुरान को पामाल किया जाता है। आज कुरान को के साथ झगड़ों में कुरान उठाने की बात की जाती है। कुरान इसलिए नहीं आया था, यह कुरान के साथ खैरखाई नहीं, यह कुरान के साथ जुल्म है, कुरान के साथ ज्यादती है। इसलिए हमारा रिश्ता रमजान में जो कुरान के ताल्लुक से हुआ था, वो शव्वाल से लेकर के आइंदा रमजान तक बाकी रहेगा। फिर रमजान आ जाएगा तो हम उस आदो पैमान की तजदीद कर लेंगे और उस खैरखाई का जज्बा हम और ज्यादा यादा और अज़्म कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कुरान के साथ खैरखाई है। ऐसा ना हो कि कुरान के साथ गलत बर्ताव किया जाए, तो वो रमजान या गैर रमजान दोनों सूरतों में ये गैर मुफीद होगा और ये सही और दुरुस्त नहीं हो सकता है। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के साथ खैरखाई, इतनी जामे हदीस है ये। इस हदीस को जब रुखसत रमजान की नसीहतों के ताल्लुक से मजमून आया सामने, तो वो हदीस मैंने ढूंढी और वो रवायत मिल गई। अल्लाह के रसूल के साथ खैरखाई ये है, और हर मोमिन रोजेदार का ये यकीन और इज़हार है, हर हाजी और नमाजी और ज़कात देने वाले का ये ईमान है कि अल्लाह ने रसूल को भेजा पैगाम्बर बना करके, रिफार्मर बना करके, उसवा और नमूना के लिए। इसलिए नबी की इत्तबा वाजिब है। नबी की इत्तबा के बगैर आप न दुनिया और न आखिरत में कभी कामयाब हो सकते हैं। इससे बेहतर नसीहत क्या हो सकती है? नबी का जो दर्जा दिया अल्लाह ने, नबी के जो औसाफ अल्लाह ने बताया, उसी दर्जे पर, उसी सिफात के साथ हमारा ईमान होना, तो ये रसूल की खैरखाई है। अपनी तबीयत से रसूल के दर्जे को बढ़ाना, अल्लाह के मुसावे करार दे देना, अल्लाह के सिफात के साथ नबी को उस सिफत से मुत्तसिब कर देना या गैरुल्लाह के लोगों को मुत्तसिब कर देना, ये शिर्क फिर सारा है और ये हराम है और ये जायज नहीं है। गोया कि आपने नबी के साथ खैरखाई का जज्बा नहीं रखा, नबी के साथ नसीहत का जज्बा आपके साथ नहीं है। नबी को आलिमुल गैब कहना, नबी का साया ना मानना, नबी को बाजारों में ना गश्त करना, नबी को चलने फिरने से, आला और इंसानी तकाज़ों से, इंसानी तबीयतों से और इंसानी हाजात और जरूरियात से आला समझ लेना, ये अल्लाह के नबी के साथ खैरखाई नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के साथ जुल्म है और ये ज्यादती है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी माफ करने वाला नहीं है। इससे बेहतरीन खैरखाई और क्या हो सकती है? आइए मैं आपको बताऊं कि अइम्मतुल मुस्लिमीन जो है, जो मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का जिम्मेदार, अब यह तस्वुर नहीं है, लेकिन हर आदमी समाज में रहता है, समाज की तश्कील के लिए एक अमीर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम 3 आदमी जा रहे हो तब भी उसमें एक अमीर बना लो, एक इमाम बना लो। अजान का वक्त हो जाए, एक आदमी अजान कहे,
वही आदमी इकामत का है और एक इमाम मुतयन कर लो, वो तुम्हारी नमाज पढ़ा दे। यानी सोचिए सफर में इज्तिमाइयत का और इमाम के इमारत का और एक इमाम की निगरानी में रहने का कितना अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया है। रमजान मुबारक के महीने में हमने यही तय किया है कि आइंदा हम एक इमाम की निगरानी में नमाजें पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, दुनियावी उमूर करेंगे, अंजाम देंगे सुन्नत के मुताबिक। ये मुसलमानों के अमीर के साथ, मुसलमानों के जमात के निगरां के साथ ये खैर खाई है। ये रमजान में इसकी पॉलिटिकल तौर पर आपको हुक्म दिया गया है जज्बा को साथ किताब सुन्नत के साथ मिलाने का। मेरे भाइयों, मेरे नाज़रीन कराम, इस रमजान मुबारक में अल्लाह की तौहीद का तजदीद, किताबों की तस्दीक, रसूलों का ईमान, मुसलमानों के सरदार की फरमाबरदारी और एक दूसरे इंसान के साथ खैर खाई का जज्बा रखे। और रमजान में इस सबक को बार बार इरादा किया गया है, मुआखात बैन अन्नास सिखाया गया है। लेकिन रमजान के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि यह मामला नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें और आपको इसके बारे में गौर और फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ, मुसलमानों के अइम्मा के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव। जो महीना गया है ये मुआसात का महीना, ये गमखारी का महीना, ये इत्तेफाक और इत्तेहाद का महीना, अगर रमजान के रुखसत होने के बाद ये चीजें ना हमारा ताल्लुक कुरान से, ना हमारा ताल्लुक रसूल से, ना हमारा ताल्लुक अमीर मोमिनीन से और ना एक पड़ोसी एक दूसरे के साथ नहीं रह गया, तो मुझे मेरे भाइयों नाज़रीन कराम ये आपको सोचना चाहिए कि जिस लिए रमजान मुबारक आया था, जो आदो पैमान के लिए अल्लाह ने फर्ज किया था, वो आदो पैमान उस तरीके पर हमने गोया कि नहीं निभाया। इमाम के इमामत का, इमाम के इत्तबा का जज्बा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाह वल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है और जमात बगैर अमीर के गैर मुमकिन है। इसलिए आप अमीर के तहत, जो भी आपका अमीर हो उसके तहत बराबर करो। ये कुरान का पैगाम है, ये नबी की ज़बानी एक पैगाम अल्लाह ने दिया है। तो कुरान के साथ, रसूल के साथ, लोगों के, मुसलमानों के, आम लोगों के साथ भी खैर खाई। आप अपने पड़ोसी के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने वालिदैन के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, आप अपने मुल्क में रहने वाले बिरादरान वतन के साथ खैर खाई रखें, इनको तालीम दें। इस्लाम का सही मनहज, इस्लाम का सही तरीक़ेकार, इस्लाम की सही दावत हम अपने बिरादरान वतन के साथ करें और दावत दें। ये खैर खाई है। अगर इसमें हमने कोताही किया तो यकीन मानो कि जो नसीहत, जो खैर खाई का जज्बा था, हमने नहीं किया है, तो रमजान की रुखसती पर हमें नदामत, शर्मिंदगी यहां दुनिया में भी और कल क़यामत के दिन बहुत बड़ा घाटा और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे नाज़रीन, रमजान की रुखसत की नसीहतों में ये जो तौहीद, किताबुल्लाह के साथ अच्छा बर्ताव, रसूल के साथ अच्छा बर्ताव, उनके साथ अच्छा अकीदा रखना और उनकी मोहब्बत उतनी ही करना जितना अल्लाह ने हुक्म दिया है, और मुसलमानों की अमात और इमाम की इख्तरा करना, इमाम की पैरवी करना,
امام کی بات کو مان لینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے لوگوں، کوئی مومن نہیں جب تک کہ نبی کا حکم آخری اور امیر کا حکم آخری نہ ہو. امیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی کام غلط لگے تو آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں اور اس پر استفسار کریں. تو یہ چیزیں ایک خلافت کے تعلق سے اس پر لمبی بحث ہو چکی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رواداری کا مسئلہ تھا، جو بھائی چارہ کا مسئلہ تھا، جو غربا غریب کی رعایت کا مسئلہ تھا، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کا مسئلہ تھا، جو ہم نے زکوٰۃ غریبوں مسکینوں بیواؤں میں کیا ہے تقسیم طلب ثواب کے لیے، وہی جذبہ، وہی رعایت غریبوں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ رمضان کے رخصت کے بعد بھی ہونا چاہیے. یہ حدیث نبی ہے، اور کتنی اچھی اور کتنی پیاری بات اور کتنا بہترین درس ہے یہ رخصت رمضان کے تعلق سے، کتنی اچھی نصیحت ہے. آئیے ناظرین کرام، اس کی تشریح میں تو بہت ساری اور چیزیں داخل ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے اتباع سنت، قرآن کا وقار اور نبی کی اتباع اور اللہ کی توحید اور مسلمانوں کا امیر کی اطاعت اور ہر آدمی ایک دوسرے کے بھائی کو سمجھ کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی. یہ ساری چیزیں گویا کہ یہ حدیث پوری نصیحت اور پوری خیر خواہی سے خیر خواہی بھری ہوئی ہے. آئیے اور بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں رخصت رمضان کی نصیحتوں میں سے، ان کو بھی روایت دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بہت بڑے عالم دین، تورات کے ماہر، اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا. ان کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو نصیحت کیا، اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا. رمضان یا غیر رمضان کے تعلق سے میرے دوستو ناظرین کرام، یہ عام حکم ہے، یہ عام حکم پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کو زبان نبوت سے نکلی ہوئی باتوں پر ثواب ملے گا، ایک ایک چیز پر ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو. جب ایک بھائی دوسرے سے ملے تو سلام کریں. اگر تھوڑی دیر کے لیے دور ہوا ہے پھر مل رہا ہے تو پھر سلام کریں. گھر سے آ رہا ہے تو پھر سلام کریں. گھر میں جا رہا ہے گھر کے لوگوں کو سلام کریں. عام آدمی جا رہا ہے چہرے مہرے سے، اگر مسلمان ہونے کا تصور ہے، کیونکہ آج کا زمانہ متحضر ہے، تہذیب یافتہ زمانہ کہتے ہیں، لیکن یہ زمانہ حقیقت میں بھلے اور برے کی تمیز، مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز کھو بیٹھا ہے، غلط ہو گیا ہے. لیکن جسے آپ جانیں انہیں سلام کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کرو، چاہے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، لیکن ظن غالب ہے کہ یہ مومن ہے تب سلام کرو. اس لیے ہمیں اس کے اصول کو جاننا اور پرکھنا اور سائیکالوجی کو علم رکھ کر کے سلام کو پھیلائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو. یہ بھی ایک نصیحت ہے. یہ نصیحت عام دنوں میں بھی ہے اور رمضان میں خاص طور پر ہے. اسی لیے ان حدیثوں کو رمضان کی رخصتی پر ہم نے چنا کہ عام دنوں میں رشتوں کو جوڑو، لیکن رمضان میں زیادہ رشتوں کو جوڑو. آپ کے رشتہ دار غریب بہت ہوں گے، یتیم ہوں گے، بیوہ ہوں گے، بہت سارے مسائل میں پریشان ہوں گے. رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اس کے اوپر خرچ کرو، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقہ اور زکوٰۃ کا. یہ رمضان مبارک ہمیں یہ درس دے کر گیا ہے.
یہ نصیحت دے کر کے جا رہا ہے، اس پر عمل کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، اور یہ مہینہ کھلانے ہی کا تھا، یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے ہی کا تھا، یہ مہینہ اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے ہی کا تھا۔ رخصت ہو گیا، اور اس میں جو ہم نے ٹریننگ پائی ہے، اور اس میں جو ہم نے پولیٹیکل طور پر کھلانے پر عمل کیا ہے، رشتہ داری کے جوڑنے پر عمل کیا ہے، سلام کو پھیلانے پر عمل کیا ہے، عمل کرو گے تب رمضان مبارک ایک اچھا پیغام اور ایک پولیٹیکل طور پر رمضان مبارک آپ کے ساتھ مل کر آپ نے اس کے ساتھ بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ رمضان مبارک میں زیادہ آپ نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمازیں رات میں پڑھا کرو، جب لوگ نیند کے آغوش میں ہوں، جب لوگ خراٹے کے نیندیں سوئے ہوئے ہوں، اللہ کا مومن بندہ اٹھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، انابت للہ۔ یہ رمضان مبارک کا مہینے میں ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے قیام اللیل کیا ہے، ہم نے قدر کی رات میں قیام کیا ہے، تو یہ پولیٹیکل طور پر ہم نے سب کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ اگر نہیں آیا تو عنوان کے قائم کرنے سے کہ رخصت رمضان کی نصیحتیں بیکار ہو جائے گا۔ عنوان بہتر ہے، یہ مطلب ہے کہ رمضان اب ختم ہو رہا ہے، اس کی نصیحتیں کیا وہ چھوڑ کر کے گیا ہے، وہ کیا پیغام دے کر کے گیا ہے، آپ کو کیا درس دے کر کے گیا ہے، آپ کو کیا درس دیا؟ اللہ کی توحید کے ساتھ خیر خواہی کا، اللہ کے رسول کے ساتھ نصیحت کا، اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت کا، مومنین کا امیر کے ساتھ نصیحت کا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا کیا جذبہ لے کر کے گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں روایت آپ کو سناؤں، جامع صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، علی اقامت الصلاۃ، نماز کے قیام پر بیعت کیا، وایتاء الزکاۃ، اور زکات دینے پر میں نے بیعت کیا، والنصح لکل مسلمین، اور ہر مسلمان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت خیر خواہی کا بیعت کیا۔ سوچئے نبی کے ہاتھ پر صحابہ کرام مسلمانوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ جو ترتیب ہے، جو اسلام کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، اور رسول پر بیعت لیتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی بھی مسلمان اگر ہوگا تو اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اور کوئی دوسرا ہوگا تو اس کو دعوت دیں گے، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ میرے بھائیوں، اٹھائیے کتاب حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے جابر بن عبداللہ کے بارے میں جو اس حدیث کے راوی ہیں، اسی ضمن میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ کہا جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر کے ایک گھوڑا جو جہاد میں کام آنے والا ہے خرید کر لے آؤ۔ گیا، وہ غلام تھا، گھوڑا خرید کر لایا، بہت عمدہ گھوڑا، عربی النسل تھا۔ پوچھا کتنے درہم میں لائے؟ اس آدمی نے بتایا کہ اس کی قیمت 500 درہم یا کچھ اور بتایا۔ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ اس گھوڑے کی قیمت تم کم دے کر کے لائے ہو، لے جاؤ مالک کے پاس، اس سے بتاؤ کہ نہیں، یہ گھوڑا تمہارا اور زیادہ قیمتی ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ گھوڑا والا مجبور ہو، آج اس کی مجبوری سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ایک آدمی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ خود تشریف لے جاتے ہیں، غلام کے ساتھ پوچھتے ہیں یہ گھوڑا کتنے میں دیا گیا؟ بتاتے ہیں کہ اتنے درہم میں نے بیچا ہے۔ کہا نہیں،
یہ تمہارا گھوڑا اس سے زیادہ قیمتی ہے. پھر دام متعین کیا اس نے اور کہا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے, پھر کہا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے, 3 بار کے. اور جب اس گھوڑے کی قیمت صحیح طور پر پہنچی تب انہیں اس نے کہا, جریر بن عبداللہ نے کہا الآن آسبتم, اے اللہ کے بندے تم آپ درست قیمت لے رہے ہو, اب یہ قیمت اور جو بقیہ پیسہ تھا اس کو ادا کر دیا. یہ خیر خواہی ہے, یہ رمضان میں سیکھا ہے. رمضان کے بعد ہم کہاں تک کرتے ہیں اللہ عالم بالصواب. میرے بھائیو, آج ناظرین کرام, آج کا دور ہوتا, غلام کو بھیجتے, سستے میں وہ لے آتا, مالک بہت خوش ہو جاتا, ارے کہاں سے لے آئے. آج پریشانیوں میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو زمین کو, جائیداد کو, گھر بار کو وہ نہیں دیکھتے, اسے کم پیسے میں بیچ دیتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کی مجبوری سے لطف لے کر کے فائدہ اٹھاتا ہے اور شاباشی کے کلمات کہتا ہے, بڑا اچھا تھا, مجھے اتنے میں مل گیا. لیکن یہ خیر خواہی کا نام نہیں, یہ اس کی ذاتی مجبوری کی بنا پر اس سے فائدہ اٹھانا ہوا, اور یہ شرعاً حرام ہے. رمضان میں آپ نے طے کیا تھا, آپ کی نصیحت, آپ کی خیر خواہی ایک مسلمان کے ساتھ کہاں چلی گئی. یہ صحابہ کرام تھے کہ جو خیر خواہی پر رسول سے بیعت لیتے تھے. میرے بھائیوں, ناظرین کرام, یہی رمضان کا پیغام ہے, رخصت رمضان کا پیغام ہے. بڑے ہی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا, اب آپ کو حساب کرنا ہے, کتنا پایا, کیا کھویا, اعمال میں اصلاح کتنی ہوئی, خیر خواہی کا جذبہ کیا ہوا. اگر ہم رمضان کی نصیحتیں ایسے سناتے ہوئے چلے جائیں, عمل نہ ہو تو بیکار ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات میں نمازیں پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, لوگوں کا احترام کرو اور لوگوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑو, سلام کو پہنچاؤ, سلام کو عام کرو. یہ سب نصیحتیں, یہ سب خیر خواہی ہے, یہ سب جذبہ ہے. آئیے میں خیر خواہی کا پیغام حدیثی روشنی میں دے رہے ہیں. رمضان کے مہینے کی تعین اگرچہ نہیں ہے, لیکن روایتیں جامع صحیح بخاری مسلم کی ہے, اس لیے عام دنوں میں جب یہ چیز ہے تو رمضان میں بدرجہ اولا اس سے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا, اللہ رب العالمین نے کہا میرے پاس اللہ نے وحی الہی کیا ہے کہ آپ متواضع ہو کر کے بنیں, آپ خاکسار ہو کر کے رہیں. ولا یبغی حتی لا یبغی احد علی احد, یہاں تک کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم نہ کرے, کوئی آدمی کسی پر فخر نہ کرے. یہ روایت مسلم کی ہے. تو گویا کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے یہ خیر خواہی کے خلاف ہے. کوئی آدمی کسی پر فخر کرتا ہے یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کے خلاف, بلکہ یہ کبر اور غرور اور یہ زمانے جاہلیت کے طریقوں میں آتا ہے. اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اپنے بھائی سے ملو تواضع کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ. آپ عالم ہو تو عالم کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے, علماء کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خاکسار ہوتے ہیں, تواضع ہوتا ہے, اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں. لیکن آج یہ بات علماء میں نہیں ہے. اور تواضع, خاکساری یہ رمضان المبارک ہی کا پیغام نہیں, بلکہ یہ ہر مہینے کا پیغام ہے, ہر زمانے کا پیغام ہے, ہر ایک کے لیے پیغام ہے, جنات انسان کے لیے پیغام ہے. اس لیے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے. آئے ایک حدیث اور سنا دیتے ہیں, خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں رہو تو کیسے رہو, خیر خواہی کے ساتھ, ایک بھائی کے ساتھ, غریب اور مسافر کی طرح رہو. یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی امت کے ساتھ ہے. امت کے ساتھ اللہ کے رسول نے خیر خواہی جذبے کے ساتھ نصیحت کے طور پر دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا. کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے, اسے زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے, اسے دنیا طلبی نہیں ہوتی ہے, بس وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. منزل پر پہنچ جائے گا, ساری پریشانیاں وہ آدمی بھول جائے گا. یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی
طرف سے نصیحت ہے۔ آئیے جامع صحیح بخاری کی روایت بتاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اے اللہ کے رسول کی خیر خواہی اس حدیث میں ہے کہ لوگوں دنیا میں اپنے سے ابتر لوگوں کو دیکھو، چھوٹے لوگوں پر نظر ڈالو، بڑے لوگوں پر نہ ڈالو، ورنہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ درس اور یہ نصیحت دے کر کے ہم کو گیا ہے، لیکن آج ہم دنیا میں امیروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بلڈنگ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے انسان ناشکرا بنتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کپڑا دیا ہے، اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے سب چھپانے کے لیے، اللہ نے کھانے کی نعمتیں دی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے نہیں ہیں، مکانات نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ کیا خیر خواہی کا جذبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان کا ایک پیغام اور ایک خیر خواہی یہ بھی ہے کہ جھوٹ ہرگز نہ بولے، سچ کا ہمیشہ دامن پکڑے رہے، وعدہ خلافی ہرگز نہ کرے، اور جب بھی اسے کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ یہ منافقین کی صفات ہے کہ جب آدمی کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب کوئی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ رمضان رخصت ہو گیا اور اس نے ٹریننگ انہیں چیز کی دی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلا حاجت ان یدع طعامه وشرابه۔ اگر آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اسے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے۔ کیوں بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزے کا پیغام اور یہ رخصت کا ایک نصیحت اور خیر خواہی کی بات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس میں سبق لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس پر اپنے عیب پر زیادہ نظر ڈالنا چاہیے، گناہوں کی مغفرت مانگنا چاہیے۔ یہی پیغام اور یہی رمضان رخصت کی نصیحت ہے کہ آدمی اپنے ذنب کو دیکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عیل بذنب، کسی آدمی کو کسی گناہ پر اس نے تانا دیا، اس نے عار بتایا، چلو تم نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یمت حتی یعملہ، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ عمل کو خود نہ کر لے۔ اس لیے کسی آدمی کو تانا دینا، کسی عمل پر، کسی گناہ پر، کسی غلطی پر عار دلانا، شرم دلانا، یہ رمضان مبارک کے نصیحت کے خلاف ہے، نہیں دلانا، ورنہ آپ کی موت آئے گی اسی حال میں کہ آپ بھی اسی گناہ میں لت پت ہو جائیں گے۔ یہ سب ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مہینوں میں منع فرمایا ہے، لیکن رمضان مبارک کی رخصتی کی یہ خاص نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الکذب، لوگوں جھوٹ سے ڈراتا ہوں، جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ یہ برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ برائیاں جہنم میں لے جاتی ہیں۔ یا علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی یہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بر کا تقوی کا، اور بر اور تقوی یہ جنت کا راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، چاہے نصیحت رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، کہا اور کچھ نصیحت کر دیجئے، پھر بھی آپ نے فرمایا لا تغضب، پھر کہا اور کوئی نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب۔ یہ روایت ابو داؤد کی نہیں، مسلم کی نہیں، بخاری کی ہے، اور مسلم میں اس کی اصل موجود ہے۔ دیکھیے نصیحت، صحابہ کرام آتے تھے، نصیحت طلب کرتے تھے۔ آج نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں حدیث و سنت کی روشنی میں، لیکن عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو نصیحت طلبی، نصیحت میں فائدہ تھا۔ ایک آدمی نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ ہو۔ پھر کہا اس کے بعد میں 3 بار آپ نے فرمایا لا تغضب،
لا تغضب لا تغضب. تو اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ غصے کے پینے کا زمانہ تھا. غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ حرام ہوتا ہے, شیطانی چیز ہوتی ہے. اس میں ہم اگر غصہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, اور غصے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کے غصے سے طلاق ہو جاتی ہے, بھائی بھائی کے غصے سے بند ہو جاتا ہے, شیرازہ بندی ختم ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ ساری نصیحتیں رمضان ہی کے تعلق سے نہیں, اللہ کے رسول نے فرمائی, اور نصیحت کے تعلق سے, خیر خواہی کے تعلق سے وہ پوری روایت جو میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ رب العالمین, ابھی اور باتیں ہیں نصیحت کے تعلق سے, لیکن اسی پر اب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے رمضان میں تیری مرضی کے مطابق عبادت نہ کر سکے ہیں. اللہ جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کا نذرانہ ہم نے اللہ تیرے درگاہ میں پیش کیا, تیرے دربار میں, اسے قبول فرما لے. ہمیں اللہ تو امتحان نہ لے. اللہ ہمیں اس ملک میں آسانی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ملک کی سالمیت کو باقی رکھ. اللہ اس ملک کی جمہوریت, ہمارا ملک جو سب سے تمام اچھے ملک ہے, اللہ اس کی اچھائی کو باقی رکھ, اور ہم اس میں چین سے رہیں, ایمان سے رہیں, اور تیری دعوت کو عام کر سکیں. یہ ہے تھوڑی سی بغیر ترتیب کی بعض نصیحتیں جو ہماری زبان سے, اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر رکھے, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یعلم ما تصنعون وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ جو بیان کر رہے تھے بعنوان رخصت رمضان کی نصیحتیں. چلیے اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات رخصت رمضان کی نصیحتیں اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی, بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں, اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہوں تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے ایک سوال ہے, کئی لوگ صرف رمضان میں ہی نیک ہو جاتے ہیں اور رمضان کے بعد دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوگی؟ جزاکم اللہ احسن الجزا. دیکھیں, سوال میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے رمضان میں اچھے کام کرنا, تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا. حدیث میں بھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من قام فی رمضان من قام فی لیلۃ القدر. جو رمضان میں اچھا کام کرے گا, جو رمضان میں قیام کرے گا, جو رمضان میں روزہ رکھے گا, اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے. تو انشاءاللہ رمضان میں جو نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب بہرحال حدیثوں کی روشنی میں ملے گا. لیکن بعد رمضان جو غلط کام کرتا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی. وہ دونوں الگ الگ معاملہ ہے. اب ہم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ رمضان میں اس کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے, لیکن یہ بات اتنا ضرور کہی جائے گی کہ اس نے اللہ کے کہے ہوئے طریقے پر رمضان کا اہتمام نہیں کیا, ورنہ وہ آدمی رمضان کے بعد ضرور نیکوکار ہو جاتا. اس کے عبادت میں سچائی نہیں تھی, اس کی عبادت میں خلوص نہیں تھا. اس کی عبادت میں خلوص کے مطابق اللہ اسے ثواب دے گا, لیکن رمضان کے بعد گناہوں کا ارتکاب کرنے کا عذاب اسے یقینی طور پر ملے گا. اور قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. البتہ صحابہ کرام کو کوئی بھی عمل کرنے کے تعلق سے
फिक्र रहती थी कि ये कबूल हुई हमारी बात या ये कबूल हमारी इबादत हुई या नहीं हुई। एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा, ये रवायत सही नसई की है और सही सुनन नसई की है। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने हज किया है तो मुझे इस बात की फिक्र है कि मैं ये जान जाऊं कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज करने के बाद अगर तुम गुनाह के करीब ना जाए और वो जैसा गुनाह ना करो जो हज से पहले किया है, तो उसे समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी इस इबादत को कबूल कर लिया है। ऐसे ही रमजान के बाद अगर गुनाह करते हैं तो कबूल अल्लाह के हवाले करके आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपकी मेहनत शक में है, शुबह में है, इसलिए खुलूस नहीं पाया गया। आप रमजान के रोजे के बाद भी गुनाह कर रहे हो, जबकि एक महीना तक इसका बाकायदा प्रैक्टिस कराया गया, मश्क कराया गया कि गुनाह ना करो, फिर भी कर रहे हो। तो बहरहाल ये इबादत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं हुई और आप अपने मामले रिजल्ट में जीरो समझे और फिर से इनाबत अल्लाह की तरफ रुजू करके तौबा इस्तिग़फ़ार करें और गुनाहों को छोड़ दें। अगर गुनाहों को छोड़ देते हैं तब ये बात समझना पड़ेगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपकी इबादत को कबूल किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बुरी बातों से रोक देती है। अगर नमाज भी पढ़ते रहो और बुरी बातें भी करते रहो, गलत काम भी करते रहो, रोजा भी रखते रहो, गलत काम भी करते रहो, ज़कात भी देते रहो, गलत काम भी करते रहो, हज भी करते रहो, तो ये इससे बताना चाह रहे कि ये सुन्नत के खिलाफ है और शायद अल्लाह के दरबार में ये मकबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सका है और रब की बख्शिश का रह गया कोई बहाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे अपने अपने हक में से माफ कर दे, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद है तो कतई नहीं माफ करेगा। अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल खवातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कोई इंसान रमज़ान का फ़ायदा ना उठाया हो यानी अपने मग़फ़िरत ना करवा ली हो तो उसका क्या अंजाम होगा? किसी शख्स ने रमज़ान का फ़ायदा नहीं उठाया है, अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा ली है, तो ऐसे शख्स का अंजाम क्या होगा? ये मग़फ़िरत ना करवा ली हो, फ़ायदा ना उठाया हो, लहो लड़ीब में रमज़ान में फंसा रहा हो और गलतियां करता रहा हो, तो बुराइयों का अजाब ज़्यादा मिलेगा, ये उसका अंजाम होगा। और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे डबल अजाब देगा। एक तो ये कि उस गुनाह का अजाब और दूसरी वो बात कि इस रमजान का रोजे का एहतराम और इसकी इज्जत आबरू को चाक किया है, इसलिए बहरहाल वो मुजरिम है और अल्लाह के यहाँ मातूब होगा और यकीनन अल्लाह उसे सजा देगा। उसके लिए हमें ताकीद करनी चाहिए कि भाई फिर से तौबा करो, मग़फ़िरत कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो माफ करेगा, अल्लाह का हुकूक में से है तो जब वो चाहेगा तब माफ करेगा, और अगर बंदों के हुकूक में से है तो हरगिज़ माफ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा बंदे से माफी ना मांगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। भाइयों की जानिब से एक सवाल है, कुछ ऐसे नुस्खे बताइए ताकि हम रमज़ान जैसी इबादत साल भर करें। ये नुस्खा तो अल्लाह ने खुद बता दिया है, रसूलों ने बता दिया है और वही नुस्खा कीमिया है। हम अपनी जबान में उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं आसान से आसान आपको, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया है कि रोजे का मकसद क्या है, तकवा का पैदा होना। रमजान का रोजा हो या किसी और रोजा हो, नमाज का मकसद तकवा पैदा होना, ज़कात का मकसद। अब अगर तकवा और मासियत से रुकने का और उसके अंदर वो चीज, वो मादा नहीं पैदा हुआ अल्लाह की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत है। वो अल्लाह का बताया नुस्खा है, जब अल्लाह के नुस्खे पर लोग आमिल नहीं है
تو عام انسانوں کے نسخے پر ہم کیا نسخہ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہم شریعت سازی کا کام تھوڑا کر پائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ حدیث اور قرآن پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اسے دوسرے مہینوں میں رہنے سے کیا اس روزے کا ثواب اتنا ہی ہوگا؟ جزاکم اللہ۔ رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا حرام ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کو چھوڑ کر دوسرے مہینے میں چاہے جتنا روزہ اس کے عوض میں رکھے وہ نہ ثواب ملے گا اور نہ اس کا وہ درجہ حاصل ہوگا اور نہ وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنا پر چھوڑتا ہے، جیسے سفر درکار ہو گیا ہے، یا آدمی جو ہے بیمار ہو گیا اتفاق سے، یا عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، یا وہ مرضیہ یا حاملہ ہو گئی اور بچے کا نقصان یا خود اس کا نقصان صحت پر پڑ رہا ہے، تو یہ نسخہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر آپ کہیں سفر پر یا بیمار یا کسی شرعی عذر میں مبتلا ہو کر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیں تو اسے قضا کرنا پڑے گا اور اس کا وہی ثواب ملے گا جو رمضان کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں تصریح نہیں ہے، اور جب تصریح نہیں ہے تو ہمیں اللہ کی بینک سے زیادہ امید رکھنی چاہیے اتنا ہی۔ لیکن اگر غیر شرعی بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو چاہے پوری سال پوری زندگی رکھے تو رمضان کا ایک روزے کا ثواب اسے ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہاں